محترم و معزز سامعین کرام، حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین خواتین اسلام، پیارے بچوں، آج انشاءاللہ العزیز پچھلے جمعہ کا تکملہ پیش کیا جائے گا، جو کہ ٹاپک تھا حق کی تلاش۔ آپ نے سماعت فرمایا کہ حق صرف ایک ہوتا ہے، حق کا راستہ بھی ایک ہوتا ہے، اور حق پر چلنے والی جماعت بھی ایک ہوتی ہے، اور اس حق کے راستے کو تلاش کرتے ہوئے بہت بڑے بڑے شخصیات بہت زیادہ جد و جہد کی کوشش کی اور وہ حق کو پائے، اور انہی میں ایک مثال دی جا رہی تھی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے، کہ انہوں نے کس طرح سے اسی حق کی تلاش میں نکلے تھے۔ ایک مجوسی شخص تھے، مجوسی گھرانے میں ان کی پیدائش ہوئی تھی، اور پھر حق کی تلاش میں نکلے، گھر بار کو چھوڑا، ماں باپ کو چھوڑا، بھائی بہن کو چھوڑا، اور اپنے دیار وطن کو چھوڑا، اور حق کی تلاش میں نکل کر کے ملک شام پہنچے۔ وہاں بھی جو ہے عیسائیت کو قبول کر لیا، اور اس دور میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت و رسالت چل رہی تھی، گویا کہ وہ سچے جو ہے ایک مسلمان ہو گئے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ وہاں دو پادریوں کے یہاں مسلسل ان کے یہاں تربیت پاتے رہے، اور دین کو سیکھتے رہے، اور نیک لوگوں کی صحبت کی چاہت میں جب ان دونوں کا انتقال ہوا تو ایسی صورت میں وہاں سے انہی کی رہنمائی کے مطابق ایک تیسری جگہ پہنچے، عراق، اور عراق سے پھر جو ہے ترک پہنچے، اور ترک سے الگ الگ جگہوں پر الگ الگ استادوں کو انہوں نے چنا، اور اس طرح سے علماء کرام اس حوالے سے کہتے ہیں کہ 10 یا 10 سے زائد انہوں نے علماء کو چنا اپنی تربیت کے واسطے، حق کے راستے کو پہچاننے اور حق کے راستے کے اوپر عمل کرنے کے واسطے۔ اور پھر آخرکار آپ پہنچے جو ہے ایک شہر جس کا نام اموریہ تھا، یہ روم میں موجود تھا یہ شہر۔ یہاں پر آخری سفر ایک طریقے سے ختم ہوتا ہے، یہاں پر اپنے پادری کے یہاں خدمت کرتے ہیں اور دین کو سیکھتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے یہاں کچھ جو ہے تجارت کے سلسلے میں بھی ہاتھ بٹاتے ہیں، اور پھر ان کی ملکیت میں کچھ گائیں اور بکریاں بھی جو ہے آ جاتی ہیں۔ پھر جب ان کا بھی وفات کا وقت آتا ہے، پچھلے جس طریقے سے اپنے استادوں کو انہوں نے ہر ایک کو پوچھا تھا کہ آپ کے بعد میں کس کی صحبت اختیار کروں، کن کے یہاں دین سیکھوں، کن کے یہاں جو ہے اپنی تربیت پاؤں، تو چنانچہ اس آخری شخص اور آخری پادری اور اپنے آخری استاد سے بھی پوچھتے ہیں، تو پھر ان کا جواب یہ ہوتا ہے کہ میری نظر میں کوئی بھی ایسا انسان نہیں جو عیسائیت کے دین پر عمل پیرا ہو، میرے بعد کوئی بھی ایسا انسان نہیں جو میری نظر میں ایسا شخص ہو جو عیسائیت کے مذہب کو اپنایا ہوا ہو اور عیسائیت کے جو ہے تعلیمات کے مطابق عمل کر رہا ہو۔ لیکن ہاں، میرے بعد ایک ایسے جو ہے رسول آنے کی بشارت جو کہ تورات اور زبور میں ملا ہوا ہے کہ آنے والے ہیں، آخری نبی کی آمد ہونے والی ہے، آخری نبی کی بعثت ہونے والی ہے، اور وہ مکہ شہر میں پیدا ہونے والے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ہجرت ایک ایسی جگہ پہ کریں گے کہ جہاں دونوں طرف کالے چٹان اور کالے پتھر ہوں گے، اور جو ہے نخلستان ہوگا، کھجوروں کے درخت ہوں گے، پیڑ پودے ہوں گے۔ انہوں نے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے جب پوچھا کہ ان کی کچھ علامات بتائیے تاکہ میں دیکھ کر کے ان کو پہچان لوں، چنانچہ ان کے استاد اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی علامات کے حوالے سے بتاتے ہیں، اور 3 علامات بتاتے ہیں۔ پہلی علامت یہ بتاتے ہیں کہ وہ نبی آخر الزمان ایسا ہوگا کہ ہدیہ اور تحفہ کو قبول کرے گا لیکن صدقہ قبول نہیں کرے گا، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے تیسری علامت یہ ہے کہ ان کے پیٹھ پر جو ہے مہر نبوت ہوگی۔ یہ 3 علامات ان کے استاد بتا دیتے ہیں، اور پھر کچھ عرصے کے بعد
وہ استاد کا انتقال ہو جاتا ہے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ جو ہے اس چاہت میں اور اس امید میں اور اس توقع میں لگ جاتے ہیں کہ کس طریقے سے میں جو ہے شہر مکہ کو پہنچوں، کیونکہ لمبا راستہ تھا، راستے کی پہچان نہ تھی کہ کس طریقے سے مکہ پہنچا جائے۔ اور پھر ایک مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بنو کلب کے ایک جو ہے قافلہ وہاں سے گزر ہوتا ہے، ان کو خبر لگتی ہے، فوراً ان کے پاس پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں مکہ کو جانا چاہتا ہوں اور مجھے مکہ کو لوگ پہنچا دو، اس کے بدلے میں میری یہ ساری گائیں، یہ ساری بکریاں جو میرے مال ہیں، یہ سارے میں دینے کے لیے تیار ہوں، اس کے بدلے میں مجھے مکہ پہنچا دو۔ یہاں کی تلاش اور جستجو کس قدر تھی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے دل میں کہ اپنے سارے مال جو اس وقت میں جو ان کے پاس موجود تھی تو وہ سارے مال اس حوالے سے دینے کے لیے تیار ہو گئے، خوشی سے دینے کے لیے تیار ہو گئے کہ مجھے بس آخری نبی سے ملاقات کرنی ہے، ان کی صحبت پانی ہے، ان کی تربیت پانی ہے اور حق کے تلاش اور جستجو میں لگے رہنا ہے۔ اور چنانچہ جب ایسے آفر دیتے ہیں بنو کلب کے جو ہے ان لوگوں کو، تو ایسی صورت میں وہ لوگ ایکسپٹ کر لیتے ہیں، وہ لوگ رضامند ہو جاتے ہیں کہ ہاں تم سارا مال ہمیں دے دو، ہم تمہیں مکہ پہنچا دیں گے۔ اور پھر ان قافلے کے ساتھ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ آنے لگتے ہیں اور راستے میں جو ہے وادی القریٰ جب پہنچتے ہیں تو اسی صورت میں وہ لوگ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے ساتھ غداری کر دیتے ہیں، وہ لوگ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے یہاں ظلم کرنے لگتے ہیں اور ظلم اس طریقے سے کرتے ہیں کہ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ ایک آزاد شخص تھے لیکن ان لوگوں نے ایک یہودی کے ہاتھوں غلام بنا کر کے بیچ دیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ غلامیت میں آ جاتے ہیں اور غلامیت کی زندگی ایک غلام ہی سمجھ سکتا ہے کہ کس طرح سے ہوتی ہے۔ آج ہم آزاد ہیں تو ایسی صورت میں اس کا شعور ہمارے ذہن و دماغ میں نہیں ہوگا۔ ایک ہنستا بستا زندگی گزارنے والا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ آزادی کی زندگی سے غلامیت کی زندگی میں آ جاتے ہیں اور یہودی کے ہاتھوں پھر کر کے وہاں چلے جاتے ہیں۔ ادھر بنو کلب کے لوگ مکے کی طرف رواں ہو جاتے ہیں اور پھر یہ ہوتا ہے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ صبر و تحمل سے کام لیتے ہیں، استقامت سے کام لیتے ہیں اور پھر ایک موڑ ایسا آتا ہے کہ اس یہودی کا قصر جو کہ مدینے کا تھا، بنو قریظہ سے ان کا تعلق تھا، نام تھا جو ہے سمعون، اسی نے آ کر کے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو خرید لیا اور خرید کر کے مدینہ لے جا کر کے پہنچا دیے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ مدینے کی بستی کو دیکھتے ہیں تو ایسی صورت میں پہچان جاتے ہیں جو ان کے استاد نے بتایا تھا کہ محمد جو آخری نبی پیدا ہونے والا ہے ان کی ہجرت ایک ایسے شہر میں ہونے والی ہے کہ جہاں دونوں طرف کالے پتھر ہوں گے اور ساتھ ہی ساتھ نخلستان ہوں گے، یعنی کہ کھجور کے بے شمار درخت ہوں گے۔ یہ جگہ دیکھ کر ان کو یقین ہو جاتا ہے کہ یہ وہی جگہ ہے کہ جہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہونے والا ہے، یہ وہی جگہ ہے جہاں پر ہجرت ہونے والی ہے۔ لیکن حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ غلامیت کے جو ہے ابھی بھی زنجیر میں جکڑے ہوئے تھے اور غلامیت کی زندگی گزار رہے تھے۔ سمعون یہودی اس قدر ان سے کام لیتا تھا، تاریخ نگاروں نے اس بات کو لکھا ہے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو جو ہے اس قدر بھی وقت نہیں ملتے تھے کہ کسی سے 2-4 منٹ بات کر سکے۔ اس طرح سے مشغول و مشغول تھے اور یہ بات سمجھ لینے کے بعد بھی کہ یہ وہی جگہ ہے کہ جہاں نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے آنے والے ہیں، لیکن اس کے باوجود کوئی عطا پتہ نہیں تھا۔ اور یہ وہ دور تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکی زندگی میں دعوت و تبلیغ کے کام میں سرگرم تھے اور پھر سلمان فارسی رضی اللہ عنہ اسی امید کو لے کر کے جو ہے دل ہی دل میں گھٹتے رہے اور پھر ایک عرصہ گزر گیا، سالوں گزر گئے، ایک لمبا عرصہ گزرنے کے بعد ایک مرتبہ کی بات ہے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک درخت کے اوپر چڑھا ہوا تھا کہ میرا مالک نیچے اپنے کزن سے بات کر رہا تھا اور اس بات کی خبر مجھے لگی اور وہ بتا رہا تھا کہ سارے لوگ
جو مدینے کے اوس و خزرج کے لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لایا تھا، مدینے کے تمام تر قبیلوں میں سب سے پہلے اوس اور خزرج کے لوگوں نے ہی اسلام قبول کیا تھا۔ اس نے بتایا کہ یہ اوس اور خزرج کے لوگ جو ہے جا رہے ہیں قبا کے مقام پر، اور وہاں جو ہے ایک آدمی کے لیے جمع ہو رہے ہیں، اور ان کے مطابق وہ جو ہے نبی ہے۔ یہ سننا تھا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے صبر سے جو ہے کام نہ لے سکے، فوراً نیچے اترے اور اپنے مالک سے پوچھنے لگے کہ ابھی کیا بات ہو رہی تھی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی بار بار کی اصرار پر جو ہے ایک موقع مارتے ہیں، اور سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو کہتے ہیں کہ تمہیں اس سے کیا سروکار ہے، تمہیں اس سے کیا مطلب ہے۔ لیکن اس کو نہیں معلوم تھا کہ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے سفر کس قدر طے ہوئے تھے، اور کس غرض اور کس مقاصد کے تحت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ اس سرزمین پر آئے ہوئے تھے۔ چنانچہ جیسے ہی ان کو خبر لگ گئی تھی کہ قبا کے مقام پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہوئے ہیں، تو ایسی صورت میں انہوں نے اپنے استاد کی رہنمائی کے مطابق کچھ کھانے پینے کی چیز لے کر کے رات کے وقت میں جو ہے قبا کے یہاں چلے جاتے ہیں۔ دیکھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے یہاں موجود ہیں، اور دیکھنے میں ایسا لگ رہا ہے جیسے چاند جو ہے اتر پڑا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کے۔ آگے بڑھتے ہیں، اور آگے بڑھ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ اے نبی، اللہ کے بھیجے ہوئے آپ پیغمبر ہیں، یہ کچھ چیزیں میں نے آپ کے لیے بطور صدقہ لایا ہے تاکہ آپ اسے قبول کر لیں اور اسے کھائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ صدقہ سن کر کے، چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی کے خاندان والوں کے لیے صدقہ حرام تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں تو اسے نہیں کھا سکتا ہوں، البتہ اپنے اصحاب کو، اپنے ساتھیوں کو دے دیتے ہیں اور وہ ساتھیاں کھا لیتے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ دل ہی دل میں یہ سوچتے ہیں کہ ایک نشانی تو مل گئی کہ یہ نبی جو ہے صدقہ قبول نہیں کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد کچھ لمحہ، کچھ دن گزرنے کے بعد، جب ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچ چکے تھے، چونکہ قبا میں کچھ ہی دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے تھے اور وہاں مسجد قبا کی تعمیر کری تھی، اور پھر وہاں سے نکل کر کے مدینہ پہنچ گئے، اور مدینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رہائش اختیار کر لی۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو ایک اور موقع ملا، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں کچھ کھانے کی چیز لے کر کے آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اے اللہ کے نبی، یہ میں آپ کے لیے ہدیہ لایا ہوں، یہ آپ کے لیے تحفہ لایا ہوں تاکہ آپ اسے کھا لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً سے اسے کھا لیا، اور جو بھی صحابہ تھے آپ کے ساتھ ان کو بھی کھلایا۔ یہ دیکھ کر کے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے جو ہے دل ہی دل میں سوچا دوسری نشانی پوری ہو گئی۔ لیکن ایک مرتبہ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کرتے ہیں، اور کسی شخص کے جنازہ تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بقیع الغرقد قبرستان کے اندر موجود تھے کہ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے موقع کو غنیمت سمجھا۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ پیچھے پیچھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کوشش میں تھے کہ کہیں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت کو دیکھ لوں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے استاد جھاگ کو دیکھ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھ لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی اپنے پیٹھ سے چادر کو ہٹا لی۔ جیسے ہی مہر نبوت کو دیکھا، یہ مہر نبوت کیا تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹھ میں جو ہے دو شانوں کے بیچوں بیچ کی جگہ پر ایک گوشت کا ابھرا ہوا حصہ تھا، اور احادیث کے اندر اس بات کا تذکرہ ملتا ہے کہ وہ چڑیے کے انڈے کے مثل تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رنگت کے مثل تھی، اس میں کچھ بال بھی تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس میں سے کچھ حصے بھی تھے جو سرخ مائل تھے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کے اندر نبوت و رسالت کی پہچان تھی۔ تورات اور انجیل میں ان نشانی کے حوالے سے بتا دیا گیا تھا کہ آخری جو نبی جو ہوگا ان کے جو ہے پیٹھ کے اندر جو ہے مہر نبوت ہوگی، اور اس طرح سے ہوگی۔ جیسے ہی سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے دیکھا تو ایسی صورت میں ان سے رہا نہیں گیا، فوراً سے بوسہ دے لیا اور زار و کتار رونے لگے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لے کر کے آ گئے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ آپ نے پڑھ لیا،
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے درمیان ہی موجود تھے کہ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ تمہارا کیا واقعہ ہے، کیا داستان ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے ایک ایک کر کے جہاں سے مجوسیت سے نکل کر کے کس طرح سے عیسائیت میں پہنچے اور عیسائیت کے سلسلے وار چیزوں کو بیان کرتے ہوئے آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات تک ساری چیزوں کو بیان کر دیا۔ اور سلمان فارسی رضی اللہ عنہ اس طرح سے مشرف با اسلام ہو گئے۔ یہ 32 سالہ جو ہے کوشش تھی ان کی، اور یہ حق کی تلاش اور جستجو تھی ان کی، جس کی وجہ سے یہاں تک پہنچے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ غلامیت کی زندگی گزار رہے ہیں، چنانچہ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ جاؤ اپنے مالک سے تم مقابلہ کر لو، جو ہے لکھا پڑھی کر لو کہ کتنے میں وہ تمہیں چھوڑے گا۔ چنانچہ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ اپنے جو ہے مالک شمعون یہودی کے یہاں پہنچتے ہیں اور پوچھتے ہیں، تو ایسی صورت میں جو بات طے ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ 40 اوقیہ سونے لگیں گے اور ساتھ ہی ساتھ 300 کھجور کے درخت لگیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ میں اعلان کیا، اے صحابہ اپنے بھائی کی مدد کرو۔ چنانچہ صحابہ بھی تھے، بڑے جوش و خروش والے تھے، اپنی دنیا میں سب سے اعلیٰ اور سب سے افضل انسان تھے۔ فوراً سے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کی، کسی نے 10 تو کسی نے 15 تو کسی نے 20 تو کسی نے 25 تو کسی نے 30 تو کسی نے 40 جو ہے کھجور کے درخت لا کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ شمعون کے باغ میں پہنچتے ہیں اور اپنے ہاتھوں سے وہ سارے درخت کو، کھجور کے جھاڑ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لگا دیتے ہیں۔ سیرت نگاروں نے اس بات کو لکھا ہے کہ ایک جھاڑ، ایک درخت کسی صحابی نے لگایا تھا لیکن وہ مرجھا گیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنے دست مبارک سے اس کی جگہ پر پھر ایک نیا جھاڑ لگا دیا، اور پھر جلد ہی اس میں پھل آ گئے۔ چونکہ یہ بات طے ہوئی تھی کہ 300 کے 300 درخت وہ جھاڑ جو ہے پھلدار ہونا چاہیے، یہی بات طے پائی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کی جو ہے برکت تھی، یہ سارے کے سارے اللہ رب العالمین نے مہربانی کی، سارے کے سارے جھاڑ لگے اور اس میں پھل بھی آ گئے۔ اور ساتھ ہی ساتھ 40 کوٹیاں سونے کی جہاں تک بات تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں بیت المال میں جو ہے جمع ہوئے سونے، تو ایسی صورت میں سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو بلا کر کے تھما دیا کہ جاؤ اپنے یہودی کو دے دو اور اپنے مالک سے اپنا چھٹکارا کر لو۔ اور اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی غلامیت کی زندگی سے نکال کر کے آزاد کر دیے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت و محبت جو اپنی امت کے تئیں رکھتے تھے، اپنے اصحاب کے تئیں رکھتے تھے، یہ اس کی جاگتا اور زندہ مثال ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ کس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے حوالے سے سوچتے تھے۔ یہی تو وجہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا فرمایا، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم، کہ تمہارے درمیان تمہیں میں سے ایک رسول آیا ہے عزیز علیہ ما عنتم، تم جو ہے تکلیف میں رہو۔ یہ بات اس نبی کو بڑا گرا گزرتی ہے، بڑی تکلیف دیتی ہے۔ کسی صحابی کی تکلیف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف ہوا کرتی تھی۔ یہ بات بڑا گرا گزرتا ہے کہ اللہ رب العالمین کا کلام کہتا ہے کہ نبی کی امت جو ہے تکلیف میں ہے تو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف سے تڑپ جاتے ہیں۔ عزیز علیہ ما عنتم، یہ حال تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ حریص علیکم، اور تمہارے فائدے کے حوالے سے وہ حریص رہتا ہے وہ نبی، اور وہ مومنوں کے ساتھ بڑا شفقت اور مہربانی کرنے والا ہے نبی۔ یہ قرآن مجید ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ نقشہ کھینچتی ہے کہ ہمارے نبی وہ ہیں جو امت کی تکلیف دیکھی نہیں جاتی، اور اس کی بے شمار مثالیں موجود ہیں میرے بھائیوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کی تکلیف نہیں دیکھی جاتی تھی۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو کون نہیں جانتا، وہ بھی غلامیت کی زندگی گزار رہے تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ہمارے نبی نے کہا کہ ابو بکر یہ بلال کو جو ہے غلامیت کی زندگی سے آزاد کرو۔
اور اس طرح سے بے شمار جو ہے واقعات ملتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب اگر تکلیف میں تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بھی بڑھ کر کے تکلیف میں تھے۔ صحیح مسلم کی ایک روایت آتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مثال جو ہے دی اور کہا کہ میری مثال اور تمہاری مثال ایسی ہے کہ جیسے رات کے اندھیرے میں کسی جنگل و بیابان میں ایک شخص جو ہے آگ جلاتا ہے، آگ جلانے کے ساتھ ہی اس میں چھوٹے چھوٹے کیڑے پتنگے آتے ہیں اور اس میں جو ہے پڑنا چاہتے ہیں، آگ میں گرنا چاہتے ہیں، اور وہ آدمی کیا کرتا ہے، وہ ان پتنگوں کو، ان کیڑے مکوڑوں کو جو ہے وہ ہٹاتا ہے اور آگ میں گرنے نہیں دینا چاہتا ہے، لیکن اس کے باوجود پتنگے اسی کے اوپر گرتے ہیں۔ میری مثال ایسی ہے کہ میں تمہارے جو ہے کمر کو پکڑ کر کے جہنم کی وادی سے اور جہنم کے عذاب سے تمہیں روکنا چاہتا ہوں، اپنے اعمال کی وجہ سے جو ہے تم اسی میں گرنا چاہتے ہو۔ یہ نبی نے اپنی مثال دی اپنے امت کے حوالے سے۔ ہم ہیں کہ ہم عمل کے میدان میں نہیں آنا چاہتے، مشقت نہیں اٹھانا چاہتے، صبر تحمل ہمارے اندر نہیں ہے، اور اس وجہ سے بہت ساری خرابی ہمارے اندر موجود ہے۔ ہم نماز کے پابند نہیں بن پا رہے ہیں، اس وجہ سے نہ صبر ہے، نہ مشقت اٹھانے کا جذبہ ہے، اور نہ ہی اللہ رب العالمین کو منانے کا شوق ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نماز میں پابند نہیں ہیں، اور جب نماز میں پابند نہیں ہے تو ایسی صورت میں یاد رکھیے کہ پھر اسلام کے بہت سارے مسائل میں بھی ہم پابند نہیں رہیں گے، کیونکہ یہ نماز معیار ہے مومن اور کافر کے درمیان۔ جو شخص نماز پڑھتا ہے تو ایسی صورت میں وہ مومن ہے، اور جو شخص نماز نہیں پڑھتا ہے تو ایسی صورت میں وہ کفر کے دائرے میں پہنچ جاتا ہے۔ تو اس طرح کی اہم ترین عبادت کو بھی ہم چھوڑ رہے ہیں کہ بھائیو، یہ ہم نے اسلام کی قدر نہیں کی۔ اسلام ایسے ہی ہمارے درمیان نہیں پہنچا، اسلام ہمارے پاس ایسے ہی نہیں پہنچ گیا۔ بہت ساری قربانیوں کے بعد، بہت ساری تکالیف سہنے کے بعد، اور بہت سارے جو ہے پسینے اور اس طریقے سے خون کی قربانی دینے کے بعد جو ہے ہم تک یہ اسلام پہنچا ہے، اور ہم نے بڑے ہلکے میں لے لیا اس کو، کیونکہ ہم باپ دادا والے کیا ہیں، مسلمان۔ ہمیں اس کے لیے مشقت کرنی نہیں پڑی، ہمیں اس کے لیے تکلیف اٹھانی نہیں پڑی، ہمیں اس کے لیے کوئی قربانی نہیں دینی پڑی۔ بس باپ مسلمان تھے، دادا مسلمان تھے، تو پھر ہم بھی مسلمان ہو گئے، کیونکہ انہیں کے بیٹے ہیں۔ اگر ہم غیروں کے یہاں پیدا ہوتے تو پھر ہم مسلمان تو نہیں ہو سکتے تھے۔ ہمارے اندر کوئی جو ہے جذبہ نہیں ہے دین حق کو تلاش کرنے کی۔ یہ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا واقعہ صرف اس لیے بتایا گیا ہے میرے بھائیوں کہ ہم جو ہے دین حق کی تلاش بھی کریں، اور مل جائے تو پھر سو نہ جائے، مل جائے تو پھر سو نہ جائے، بلکہ اس کے اوپر جدوجہد کرنا، اس کے اوپر محنت کرنا، جس طرح سے صحابہ نے کی، جس طرح سے اسلاف نے کی، اس کے اوپر مر مٹ گئے۔ دنیا ایک طرف، دنیا کی کوئی ویلیو ان کی نظر میں نہیں۔ یہی سلمان فارسی رضی اللہ عنہ ہیں میرے بھائیوں۔ ان کی زندگی ایمان لانے کے بعد بہت لمبا ہے، میں اس کی طرف نہیں جانا چاہوں گا۔ یہی سلمان فارسی رضی اللہ عنہ ہیں، ان کا بھائی چارہ قائم کرا دیتے ہیں ابو درداء رضی اللہ عنہ کے ساتھ۔ ابو درداء رضی اللہ عنہ کے گھر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ پہنچتے ہیں، ان کی بیوی کو دیکھتے ہیں، بالکل مطلب ایسے کپڑے ایسی حیت کے ساتھ ہیں کہ جیسے کوئی سنگار نہیں، کوئی جو ہے اس طرح کی یہ نہیں کہ ہمارا شوہر ہے اس کے لیے سجنا چاہیے، اس کے لیے یہ کرنا چاہیے۔ انہوں نے پوچھا یہ حالت کیوں ہے؟ انہوں نے بتایا ابو درداء جو تمہارا بھائی ہے اس کو اس دنیا سے کوئی سروکار نہیں، اور یہ صرف ایک صحابی کا معمول نہیں تھا، صحابہ نے آخرت کو اپنا مطمع نظر بنایا ہوا تھا، صحابہ نے آخرت کو اپنا جو ہے ساری پونجی بنایا ہوا تھا، اور ساری چیزیں آخرت کو ہی سمجھتے تھے اور اس کے لیے محنت کرتے تھے۔ ساری قربانیاں دی انہوں نے، وقت کی قربانی کی ضرورت پڑی، وقت کی قربانی دی، مال کی قربانی کی ضرورت پڑی، مال کی قربانی کی جو ہے دی، اولاد کی قربانی دینے کی ضرورت پڑی، اولاد کی قربانی دی، اپنی جان کی قربانی دینی پڑی اس دین کے لیے، اور اس دین کی حفاظت کے لیے انہوں نے اپنی جان کی بھی قربانی دی۔ اس طرح کی بے شمار قربانیوں کے بعد
ہمیں اسلام ملا ہے میرے بھائیوں، اس کی قدر ہونی چاہیے اور ہمیں ہی اس کی قدر کرنی پڑے گی۔ دوسروں کی طرف نظر نہیں رکھنی ہے، فلاں نہیں کر رہا ہے، فلاں نہیں کر رہا ہے، ہمیں خود کو دیکھنا ہے کہ ہم کتنا کر رہے ہیں، ہم کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں۔ ہر شخص اپنا ذمہ دار ہے کہ اسلام کے لیے، اس دین کی نشر و اشاعت کے لیے، اس دین کی خدمت کے لیے، اس دین پر عمل کرنے کے لیے، اس دینی تعلیمات پر چلنے اور چلانے کے لیے کس قدر ہم محنت کر رہے ہیں، خود اپنے آپ کو دیکھنا ہے۔ بڑی افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے میرے بھائیوں کہ ہم میں سے کتنے ہی ایسے مسلمان ہیں کہ ان صحابہ کے حوالے سے انگلیاں دراز کرتے ہیں، ان صحابہ کرام کے حوالے سے جو ہے اپنی زبان درازی کرتے ہیں، ان کو سب و شتم کرتے ہیں، ان کو گالیاں دیتے ہیں ان صحابہ کرام کے حوالے سے کہ جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جگہ جگہ ان کی شہادت دی، ان کی گواہی دی، اللہ رب العالمین کی رضامندی کی گواہی دی۔ اور آج ہم جو ہے کسی چیز میں خود برابر نہیں، نہ ہمیں نماز کا پتہ، نہ روزے کا پتہ، نہ اخلاق کا پتہ، لیکن ہم ان نصوص قدسیہ کو جو ہے برا بھلا کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جنہوں نے اسلام کے لیے جو ہے اپنی جان تک قربان کر دی۔ قرآن مجید کی آیتوں میں دیکھیں کہ کس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے ان کے حوالے سے نقشہ بھیجا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اور جو ان کے ساتھی ہیں صحابہ کرام ہیں وہ کفار پر سخت ہیں، یعنی ان کے یہاں جھکتے نہیں ہیں، اور جو ہے اپنے ساتھیوں کے حوالے سے بڑے رحم دل ہیں، مسلمانوں کے حوالے سے بڑے ہمدرد ہیں، بڑے رحم دل ہیں۔ آج کیا ہمارے اندر یہ صفت موجود ہے کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے حوالے سے ہمدردی کریں؟ آج کیا ہمارے درمیان یہ جذبہ ہے ہمارے قلوب و اذہان کے اندر کہ ہم اپنے بھائی کی مدد کریں؟ بلکہ ایسا بالکل نہیں ہے، الا ماشاءاللہ کچھ لوگوں کو اللہ رب العالمین نے نیک بنایا ہے اور اسی وجہ سے ہی تو دنیا قائم ہے، مگر اکثریت کا حال یہ ہے کہ وہ اپنے بھائی کی ٹانگ کھینچنے میں لگے ہوئے ہیں، جو ہے کوئی آگے بڑھے، کوئی جو ہے عزت کمائے، کوئی جو ہے پیسے کمائے، یا کوئی دنیا و آخرت کمائے، کچھ بھی کمائے، کسی کو راس نہیں آتی۔ ہر کوئی حسد میں ہے، ہر کوئی جلن میں ہے، ہر کوئی کینہ کپٹ اور اس طرح سے بغض کے اندر موجود ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے حوالے سے قرآن مجید کے اندر فرمایا وَرُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ، وہ آپس میں رحم دل ہیں، مہربانیاں کرنے والے، ایک دوسرے کی مدد کرنے والے ہیں۔ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، صحابہ کرام کو جب تم دیکھو گے رکوع سجود کی حالت میں پاؤ گے، رکوع کرتے ہوئے پاؤ گے، سجدہ کرتے ہوئے پاؤ گے، اور اللہ رب العالمین کے فضل کو تلاش کرتے ہوئے پاؤ گے، بزنس تجارت میں پاؤ گے، اور اللہ رب العالمین کی اس میں بھی رضا جوئی کرے جو ہے چاہتے ہوئے پاؤ گے۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کے پیشانیوں میں سجدے کے آثار پاؤ گے، سجدے کے نشانی ان کے جو ہے پیشانی کے اندر موجود ہوں گے۔ یہ صحابہ کرام ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بھی ذکر کر دی ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، یہ نبی کے صحابہ کے بارے میں یہی ساری باتیں، یہی ساری نشانیاں جو ہے تورات کے اندر بھی لکھی گئی ہیں، تورات کے اندر بھی موجود ہیں، انجیل کے اندر بھی موجود ہے۔ نبی کے بارے میں تو موجود ہے ہی، لیکن تورات و انجیل میں نبی کے اصحاب کے بارے میں بھی موجود ہے۔ یہ ساری صفات ہمارے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی تھی۔ عبادتوں میں اس طرح سے منہمک رہتے تھے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں بیان کر دیا جب تم دیکھو گے تو رکوع سجدے میں پاؤ گے۔ اللہ رب العالمین کا فضل اور اللہ رب العالمین کی رضا کو تلاش کرتے ہوئے پاؤ گے۔ یہ وہ صحابہ ہیں جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا، کیا کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور اللہ رب العالمین نے ان کو بھی راضی کر دیا۔ اسی طرح سے قرآن مجید میں جگہ جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بارے میں فرمایا اولئک هم الراشدون اولئک هم المفلحون اولئک هم الفائزون، یہی لوگ کامیاب ہیں، یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، یہی لوگ بامراد ہونے والے ہیں۔ ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بارے میں فرما دیا، اور قیامت تک تمام انسانوں کے لیے جو ہے ایک
آئیڈیل بنا دیا اور کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اے لوگوں اگر تم ان صحابہ کی طرح ایمان لاؤ گے تو ایسی صورت میں تم بھی ہدایت پا جاؤ گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ایمان کو معیار قرار دیا کہ ایمان لانا ہے صحابہ کرام کی طرف سے، اور صحابہ کرام کے راستے پر چلنا ضروری قرار دیا، جیسے کہ سورہ نساء کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، کہ جو لوگ حق کے راستے واضح ہو جانے کے بعد بھی جو ہے رسول کی مخالفت کریں گے اور کیا کریں گے وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کے راستے کو چھوڑ کر دوسرے راستے کو اپنائیں گے۔ جب قرآن مجید کا نزول ہو رہا تھا اس وقت مسلمان کون تھے؟ آپ کا جواب ہوگا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین تھے، مومن تو وہی تھے، مسلمان تو وہی تھے۔ پھر اللہ رب العالمین نے کیا آج کے مسلمانوں کے حوالے سے ذکر کیا ہے، بلکہ وہی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے حوالے سے ذکر کیا وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور جو لوگ ان مومنوں ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے راستے کو چھوڑ کر دوسرے راستے کو اپنائیں گے نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، جدھر وہ پھریں گے ادھر ہی ہم پھیر دیں گے، وَنُصْلِيهِ جَهَنَّمَ، اور ہم انہیں جہنم میں ڈال دیں گے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور یہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ معلوم یہ ہوا یہ صحابہ ہیں جن کی طرح ایمان اللہ رب العالمین کو پسند ہے، یہ صحابہ ہیں جن کے راستے کیا اور جن کے نقش قدم پر چلنا اللہ رب العالمین کو پسند ہے، اور اللہ رب العالمین بھی یہی چاہتا ہے کہ انہیں مومنوں اور انہیں صحابہ کرام کی طرح تمہیں چلنا ہے۔ ان کے راستے کو اگر تم نے چھوڑ دیا تو ایسی صورت میں جدھر تم جاؤ گے ادھر ہی پھیر دیے جاؤ گے اور آخرت میں جہنم میں ڈال دیے جاؤ گے۔ تو بہت بڑی بات ہے، صحابہ کرام کا مقام و مرتبہ ہمیں سمجھنا چاہیے، اور کبھی بھی اس طرح کے مشن، کبھی بھی اس طرح کے تنظیم اور کبھی بھی اس طرح کی جماعت سے جو ہے دور رہنا چاہیے جو صحابہ کو گالی گلوچ کرتے ہیں، جو صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں، جو صحابہ کرام کے حوالے سے انگلیاں دراز کرتے ہیں اور اس طرح سے تان و تشنیع کے شکار کرتے ہیں۔ ہماری کوئی اوقات نہیں ہے بھائی، صحابہ کرام کے پاؤں کے دھول کے بارے میں ہم نہیں ہیں۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالی نہ دو، فوالذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کی قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر تم کیا کرو اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرو مثل احد ذہبا، ایک جو ہے احد کے پہاڑ کے برابر، وہ بھی سونا جو ہے خرچ کرو کتنا احد پہاڑ کے برابر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ما بلغ مد احدہم ولا نصیفا، کہ تم اس کے ایک مد یا آدھے مد تک نہیں پہنچ سکتے جو صحابہ نے اپنی زندگی میں گیہوں یا یہ کہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کیے ہیں 1 کلو آدھے کلو، جو انہوں نے اپنی زندگی میں اللہ کے راستے میں جو خرچ کیے ہیں گیہوں کا صدقہ دیا ہے اس تک تم نہیں پہنچ سکتے۔ یہ اللہ رب العالمین نے ان کا مقام دیا ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو، اور یہ سارے صحابہ انگ بھکت صحابہ نہیں تھے بلکہ حق کی تلاش میں سارے کے سارے نکلے اور حق کو جو ہے اسلام کے صورت میں پایا، حق کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں پایا، اور انہوں نے دیکھا کہ حق اگر ہے تو ایسی صورت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت میں ہے، توحید اور ایک اللہ رب العالمین کو ماننے میں ہے، اور اسی حق کو انہوں نے قبول کیا، اور قبول کرنے کے بعد اس میں جم کر کے جو ہے استقامت اختیار کی، اس میں کسی طرح کی کمپرومائز نہیں کی، حالات جس طرح سے بھی آئے، حالات اچھے بھی آئے، حالات برے بھی آئے، ہر حالت میں انہوں نے دین کے راستے کو مضبوطی سے تھاما۔ اس طرح سے آج ہمیں جو ہے دین کو مضبوطی سے تھامنے کی ضرورت ہے۔ صرف مسلمان کے گھر میں مسلمان بن کر کے پیدا ہونا ہمارے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ ہم عملی میدان کے اندر آئیں۔ بڑا افسوس ہوتا ہے فجر کے وقت جب ہم نمازیوں کو دیکھتے ہیں، صرف اس مسجد کی بات نہیں ہے، ہر جگہ چلے جائیے یہی مسلمانوں کی حال ہے۔ مسجد جمعہ بھر جاتی ہے لیکن فجر جو کہ بہت اہم ترین جو ہے عبادت ہے اور بہت اہم ترین نماز ہے اس کے اندر داخل ہوتے ہیں، سوئے رہتے ہیں۔
ایک حدیث پیش کر کے اپنی بات کو ختم کروں میرے بھائیوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز کی اہمیت اور فجر کی نماز کی فضیلت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا. کیا کہا؟ لو یعلمون ما فی العتمۃ والصبح، کہ لوگوں کو اگر معلوم ہو جائے کہ عشاء کے وقت اور فجر کے وقت کیا ہے، یعنی کہ فجر اور عشاء کی نماز پڑھنے پر ان کو کیا ملنے والا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا، تو ایسی صورت میں سورین کے بل گھسیٹتے ہوئے آنا پڑے تب بھی ہم آئیں گے. کیا اللہ رب العالمین نے ہمارے ہاتھ پاؤں نہیں دیے؟ یقیناً دیے، صحیح سلامت رکھا. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی بڑھ کر بات جو بتائی کہ اگر آنے میں مشکل ہو جائے، ہاتھ کام نہ کرے، پاؤں کام نہ کرے، تو بچے جس طریقے سے جب چلنا نہیں سیکھتے اور جوتر کے بل گھسیٹتے ہوئے آگے کی طرف جو ہے بڑھتے ہیں اور لیٹتے ہوئے چلتے ہیں، یہ حالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے کہ فجر کے وقت میں جو فضیلت ہے اور جو ثواب ہے، اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے اور اس پوزیشن میں ہو لوگ کہ وہ آنے نہیں سکتے، تو ایسی صورت میں جو ہے سورین کے بل گھسیٹتے ہوئے بچوں کی طرح آئیں گے، تب بھی وہ آئیں گے اور نماز کے اندر حاضر ہوں گے. بہت بڑی بات ہے میرے بھائی، بہت بڑی بات ہے. آج اللہ رب العالمین نے ہمیں صحت دی ہے، آج ہمیں اللہ رب العالمین نے عافیت دی ہے، آج ہمیں اللہ رب العالمین نے وقت دیا ہے، آج ہمیں اللہ رب العالمین نے فرصت دیا ہے. لہذا اس فرصت کے وقت کو غنیمت مت جائے میرے بھائیوں، نہیں تو کل قیامت کے دن کوئی آپشن نہیں ہوگا. بہت برے ہم پھنسنے والے ہیں، جانتے بوجھتے حق کو پانے کے باوجود اگر اس کے اوپر عمل میں نہ ہو تو ہم سے بڑا بدنصیب کون ہے میرے بھائی؟ کوئی نہیں ہوگا ہم سے بڑا بدنصیب. لہذا کہنے سننے سے زیادہ جو ہے اپنے اندر جذبہ لانے کی ضرورت ہے، کہنے سننے سے زیادہ عملی میدان میں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کہنے والے اور آپ تمام سننے والے کو جو ہے عملی دنیا میں زیادہ سے زیادہ اپنے دامنوں میں عمل سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ہم سب کو ایک اور نیک بنائے. اللہ تبارک و تعالیٰ صراط مستقیم پر استقامت کے ساتھ جو ہے زندگی گزارنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. دنیا و آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عزت کی زندگی، سعادت مندی کی زندگی نصیب فرمائے. آمین. صلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.